نازلی کو لائبریری میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ مگن سی ہو کر کتاب پر نظر جمائے بیٹھی تھی جب دروازے پر دستک ہونے پر وہ ایک دم چونک اٹھی۔ تبھی لائبریری کا دروازہ کھلا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا جان آپ؟ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا تو وہ بولے، جی بیٹا جی میں۔ اور باہر دعوت چل رہی تو آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ چلے آئیں میرے ساتھ، جلدی کریں۔ انہوں نے ہاتھ سے اسے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بس بابا جان کتاب پڑھتے وقت مجھے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ مسکرا کر کتاب رکھتی ان کی طرف بڑھی تھی۔ وہ کیا بتاتی کہ باہر جانے کا اس کا ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ آئی نو بیٹا کہ آپ کو یہ سب پسند نہیں، پر کبھی کبھار اس قسم کی محفل بھی اٹینڈ کر لیا کریں، اور آج تو ویسے بھی آپ کی بڑی ماما نے کوئی سرپرائز دینا ہے، نہ جانے کون سا دھماکہ کریں گے آپ، چلے آ جائیں۔ حسن افندی نے مسکرا کر کہا تو نازلی نے ہنسی دبائی تھی۔ پھر تو جانا پڑے گا بابا جان، وہ مسکرا کر کہتی ان کے ساتھ باہر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ ہاشم بیزار سا باہر کھڑا تھا۔ تابین کچھ پل پہلے ہی اس کی جان چھوڑ کر اپنے دوستوں کی طرف گئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سرسری سے سامنے دیکھا تو تبھی وہ اسے دشمن جان نظر آئی، اور پھر اس کی نظر وہاں سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ وہ لڑکی جیسے نیلے پانیوں میں سے نہا کر نکلی تھی۔ نیلے لباس نے اس کی آنکھوں کو اس شخص کے لیے اور جان لیوا بنا دیا تھا۔ وہ بیچارہ جاتا تو جاتا کہاں؟ وہ لڑکی کیوں دن بدن اس کی روح میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ اس لڑکی کو سب سے چھپا کر اپنے ساتھ لے جائے، اسے پھولوں کی طرح رکھے اور اس پر اپنا آپ وار دے۔ پتہ نہیں وہ شخص دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ پتھر دل مغرور شہزادہ اس نازک سی کان جیسی لڑکی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ نظروں کی تپش محسوس کر کے نازلی نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ دھنگ رہ گئی۔ اتنے فاصلے پر ہوتے ہوئے بھی اس شخص کی آنکھیں اس کی آنکھوں پر جمی تھی۔ نازلی تو خوف زدہ سی جلدی سے اپنا رخ پھیر گئی۔ اسے اگر معلوم ہوتا کہ وہ شخص یہاں موجود ہوگا تو کبھی بھی باہر نہ آتی۔ اب وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، پر بابا جان اس کے ساتھ تھے، اس لیے وہ کہیں نہ جا سکی۔ امتل بیگم نے تبھی سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ان سے تو آپ سب اچھی طرح سے واقف ہوں گے، دی گریٹ بزنس مین جمال آغا۔ یہ میرے پیارے بھائی کا پیارا سا بیٹا ہے۔ جمال آغا نے سر کو خم دے کر سب کی طرف مسکراہٹ اچھالی تھی۔ تابین کو جھٹکا لگا تھا۔ اسٹرینج، وہ منہ ہی منہ میں بولی تھی۔ کئی سال پہلے جو اس کا یونیورسٹی فیلو رہا تھا، اس کا دوست تھا، اب اچانک سے اس کا کزن بن کر سامنے آیا تھا۔ حسن افندی نے نازلی کو دیکھا۔ بابا جان سرپرائز؟ نازلی نے مدھم آواز میں کہا تو وہ بولے، بیٹا جی یہ سرپرائز کم اور شوق تو زیادہ ہے۔ حسن افندی نے سامنے دیکھ کر کہا۔ ان کے انداز پر نازلی نے مسکراہٹ اپنے لبوں پر دبائی تھی۔ سامنے ہی امتل افندی سب کو بتا رہی تھی کہ کچھ دن پہلے ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو ان کے بھائی نے پرانی باتیں بھلا کر انہیں پھر گھر بلایا۔ تب یہ بات کھلی تھی کہ جمال آغا ان کے اکلوتے بھائی کا بیٹا ہے۔ جمال آغا بہت چھوٹا تھا جب امتل افندی بیاہ کر حسن ولا آ گئی تھی۔ پھر کچھ وجوہات کی بنا پر وہ واپس کبھی اپنے میکے نہ گئی اور نہ وہاں سے کوئی ان سے ملنے آیا تھا۔ جمال آغا تبھی تابین کے سامنے آیا اور بولا، ہاں تو بتاؤ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اس نے ہنس کر پوچھا تھا۔ مجھے تو کوئی یہ فلمی کہانی لگ رہی ہے جیسے۔ تابین نے منہ بنا کر کہا تو وہ بولا، جو بھی کہو سچ تو یہی ہے۔ تبھی تابین کی نظر دور کھڑے ہاشم پر پڑی۔ وہ کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ جمال آغا نے اسے اپنی طرف متوجہ کر کے کہا، سنو تابین۔ ہاں بولو۔ یار مجھے سر اپنی چھوٹی کزن سے تو ملواؤ۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے ایک نگاہ دور کھڑے ہاشم پر ڈالی تھی۔ اچھا چلو ملواتی ہوں۔ وہ اسے لے کر ناظری کی طرف بڑھی تھی۔ لو جمال آغا تم اپنی کزن سے ملو، میں تو گئی۔ تابین نے اسے وہاں چھوڑ کر خود ہاشم کی طرف بڑھی تھی۔ ناصرین نے پریشان نظروں سے تابین کو دیکھا اور اگلے ہی پل تابین اور ہاشم چلتے ہوئے ان سے کچھ فاصلے پر آ کر رک کر امتل افندی سے باتیں کرنے لگے۔ ہاشم کی تمام تر توجہ کچھ فاصلے پر کھڑے نازلی اور جمال آغا کی طرف تھی۔ ہیلو سویٹ کزن، ہاؤ آر یو؟ جمال آغا نے نازلی کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو نازلی نے جھجک کر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ ہاتھ ملا لے، یقین کریں محترمہ مجھے کوئی بیماری نہیں۔ اس نے دلکشی سے مسکرا کر کہا تو مجبوراً نازلی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے جلدی سے ہیلو کہہ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، پر دوسری طرف سے گرفت مضبوط کر لی گئی تھی۔ اسے جمال آغا کا ہاتھ تھامے دیکھ کر ہاشم کی رگوں میں بھی آگ دوڑنے لگی۔ اس نے غصے میں مٹھیاں بیچ لی تھی۔ جمال آغا نے ایک سرسری نگاہ ہاشم پر ڈالی اور پھر ایک دم ہنسا تھا۔ ایکسکیوز می، میرا ہاتھ؟ نازلی نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری، پھول جیسا نازک ہاتھ ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ہاتھوں میں ہے۔ پورے اسرار مسکراہٹ چہرے پر سجائے جمال آغا نے نازلی کا ہاتھ چھوڑا تو نازلی ہچکچا کر جانے لگی۔ تبھی وہ بولا،
سنیں آپ کی آنکھیں. جی کیا کہا آپ نے؟ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت اور دل نشین ہیں. وہ مسکرا کر جان بوجھ کر اس کی طرف جھک کر بولا تو نازلی گھبرا کر ایک دم پیچھے ہٹی. اوکے آئی ایم سوری، ریلیکس، وہ شرافت سے کہتا سیدھا ہوا. دراصل بات یہ ہے کہ میں نے آج تک اتنی گہری نیلی اور شفاف آنکھیں نہیں دیکھی، تو اس لیے میں کھو سا گیا تھا. وہ ہنس کر ایک نظر ہاشم کو دیکھ کر بولا جس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا. آگ چھلکاتی سیاہ آنکھیں ان دونوں پر تھی. نازلی نے جب نظر اٹھا کر ہاشم کو دیکھا تو وہ گھبرا سی گئی. کیا آپ جانتی ہیں ہاشم خان کو؟ جمال آغا نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی نہیں تو میں تو نہیں جانتی. نازلی نے گھبرا کر ہاشم سے نظر ہٹائی اور پھر جلدی سے جمال سے ایکسکیوز کرتی وہاں سے نکلی تھی، جبکہ جمال آغا نے خباثت سے مسکرا کر پہلے نازلی کو دیکھا اور پھر ہاشم کو، جو تابین کی بات بے دلی سے سن رہا تھا. اس کی ساری توجہ نازلی کی طرف تھی. اس کی مٹھیاں آپس میں بینچی ہوئی تھی. وہ غصے پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اس بات سے انجان کہ اس کا دشمن اس کی کمزوری جان گیا تھا. اس کی حالت جان کر جمال آغا کہہ کے لگا کر ہنسنے لگا. کچھ دیر بعد تپا ہوا سا ہاشم تابین سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا. اسے جاتے دیکھ کر جمال آغا نے چہرے پر ہاتھ پھیرا. اب وہاں مسکراہٹ کا نام و نشان نہ تھا. اس کی سرد آنکھیں سنجیدہ چہرے سے اس نے حسن افندی کے ساتھ کھڑی نازلی کو دیکھا. ہاشم کو تباہ کرنے کا موہرا اس کے ہاتھ لگ چکا تھا. بس اب اس نے اپنی ایک چال چلنی تھی. الفت بنا رکیب کے دیتی نہیں مزہ، الفت بنا رکیب کے دیتی نہیں مزہ، الجھن اگر نہ ہو تو محبت فضول ہے. مضبوطی سے سٹیئرنگ ویل تھامے دانت پیستا سر نگاہوں سے روڈ کو گھورتا وہ ڈرائیو کر رہا تھا. وہ جلتے دل کے ساتھ حسن ولا سے نکلا تھا. اس کے سر پر غصہ سوار تھا. بار بار وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے. جب جمال آغا نے نازلی کا ہاتھ تھاما تھا، اس کے قریب جھک کر جب وہ کچھ کہہ رہا تھا، مسکرا کر اس سے باتیں کر رہا تھا، اور یہ سارے منظر اسے آگ لگا رہے تھے. وہ اس کی تھی تو پھر کوئی دوسرا اسے کیسے ہاتھ لگا سکتا تھا؟ کوئی اس کے کیسے اتنا قریب ہو سکتا تھا؟ اس پر تو صرف ہاشم خان کا حق تھا. وہ سوچوں میں گم ڈرائیو کر رہا تھا جب پیچھے سے ایک کار ہارن پر ہارن دیتی تیز سپیڈ سے اس کی کار کے سامنے آ کر رکی. ہاشم نے جلدی سے بریک پر پاؤں رکھا، کیونکہ اگر وہ صحیح وقت پر بریک نہ لگاتا تو سامنے والی کی کار سے اس کی کار ٹکرا چکی ہوتی. وہ غصے سے کھولتا ہوا کار سے باہر نکلا. سامنے والی کار سے اس نے جس بندے کو نکلتے دیکھا تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا. وہ تب کر آگے بڑھا اور سامنے والے کو گریبان سے پکڑا اور کہا، اندھے ہو کیا؟ یہ کیا حرکت تھی تمہاری؟ ہوش میں نہیں ہو تم سائیکو انسان؟ ہاشم دانت پیس کر گرا کر بولا تھا. کول مین کول. تم سے بات کرنی تھی ہاشم. صبح تک میں انتظار نہیں کر سکا تو سوچا ابھی کر لوں. جمال آغا کمینگی سے مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا تھا. اس کے شاطرانہ انداز پر ہاشم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور پھر سر نگاہوں سے اسے گھورنے لگا. تمہیں پتا ہے ہاشم، آج میں بہت خوش ہوں. جمال آغا اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر ہنسا تھا. مجھے بکواس نہیں سننی، سیدھی بات کرو. ہاشم چبا کر کہتا جانے کے لیے واپس پلٹا. نازلی حسن افندی سے متعلق بات تمہارے لیے بکواس تو ہرگز نہیں ہوگی ہاشم. نازلی کے نام پر ہاشم جھٹکے سے اس کی طرف پلٹا. مطلب کیا ہے تمہاری بات کہاں؟ ہاشم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس خبیث انسان کا منہ توڑ ڈالے. مطلب یہی ہاشم خان کہ تمہارے دل کا راز نہ تمہارے اس دشمن نے پا لیا ہے. وہ شانے اچکا کر مسکرایا تھا. اور پتا ہے تمہاری نظروں کی تپش، تمہارے دل کی جلن اس جمال آغا جیسے بندے نے محسوس کر لی ہے. وہ مزے سے بولا اور پھر کہا، ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ہم دونوں دوست ہوتے تو کمال کے ہوتے یار. ایک دوسرے کو بڑے اچھے سے جانتے جو ہیں، پر اب کیا کیا جائے کہ دشمنی نے اپنی جڑیں اس قدر مضبوط کر لی ہیں کہ دوستی کی کوئی گنجائش نہیں. اس نے مدھم سے مسکرا کر ہاشم کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، غصہ آیا نا تمہیں اس سے میرے برابر کھڑا ہوتے دیکھ کر؟ میرا بھی یہی حال تھا جب تابین حسن افندی میری محبت ہوتے ہوئے بھی تمہاری دیوانی تھی. اپنی بات پر اس نے افسوس سے انکار میں سر ہلایا تھا. دیوانی تھی نہیں، آج بھی ہے. آج بھی اسے ہاشم خان کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. آج بھی اسے صرف ہاشم خان چاہیے. جمال آغا نے لال آنکھوں سے ہاشم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، تابین حسن افندی اس دل میں رہتی ہے، پر آج سے نازل حسن افندی نے دماغ پر قبضہ کر لیا ہے، اور دل سے زیادہ دماغ پر جو چیز حاوی ہو جائے نا وہ تباہی مچاتی ہے ہاشم. اب تابین حسن افندی ملے یا نہ ملے، پر جمال آغا نازلی حسن افندی کو نہیں چھوڑے گا. وہ تو میری... اس کے منہ سے نکلتے الفاظ ہاشم کا دماغ گھما گئے تھے.
اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا ہاشم کا ہاتھ گھوما اور جمال آغا لڑکھڑا کر پیچھے کھڑی گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ ہاشم کے بھاری ہاتھ کا مکہ اس کے منہ پر اس شدت سے پڑا کہ جمال آغا کے منہ سے خون رسنے لگا۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ! اب اگر تم نے ایک اور لفظ بھی منہ سے نکالا تو یہی زندہ گاڑ دوں گا تمہیں، سمجھے؟ ہاشم غصے سے پاگل ہوتا دھاڑا تھا جبکہ جمال آغا سیدھا ہاتھا انگوٹھے سے خون صاف کرتے ہنس کر خون پر نسیں جما کر دیکھنے لگا۔ آہ یار، تمہارے مکے نے درد کے بجائے میرے دل کو سکون پہنچایا ہے۔ وہ کمینگی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، پتہ ہے دل گارڈن ہو چکا ہے میرا، واللہ۔ وہ دل پر ہاتھ مار کر بولا تھا۔ ہاشم خان دی گریٹ عشق میں مبتلا ہو چکا ہے اور اب ہاشم خان کی محبت جمال آغا کی مٹھی میں ہوگی، اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا اور پھر ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا، اور اس کے لیے چاہے کتنا ہی خون کیوں نہ بہے وہ میری ہوگی۔ جمال آغا کا لہجہ بھی بہت زیادہ سر تھا۔ اوکے ہاشم، لیٹ دی گیم بگن۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ کر جانے لگا جب ہاشم نے ایک دم دایاں ہاتھ بڑھا کر اس سے کالر سے پکڑا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہاشم خان تمہیں جیتے دے گا؟ ہاشم خان جس نے تمہیں اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک اور پھر بزنس کے میدان میں ہر قدم پر تمہیں مات سے دوچار کیا، جس سے تم ہر قدم پر ہارے، وہ کیا تمہیں اپنی زندگی سے یوں کھیلنے دے گا؟ بھول ہے تمہاری جمال آغا، تم نے کیا ہاشم خان کو اتنا کمزور سمجھا ہے؟ بات کرتے اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ صرف میری ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہاشم خان کچھ بھی کر گزرے گا۔ تم 100 چالیں چل کر دیکھ لو، پر تمہیں آخری ہار تمہیں یہ ہاشم خان ہی دے گا۔ ہاشم نے چبا کر کہتے ہوئے جھٹکے سے جمال آغا کا کالر چھوڑا تھا۔ جمال بھی غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ ہاشم نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر بولا، اور ہاں ایک اور بات یاد رکھنا، یہ کھیل شروع تم نے کیا ہے پر اس کو ختم میں کروں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ والے انداز میں کہا، اب جاؤ، جا کر گھر میں آرام سے بیٹھ کر اپنی چالیں سوچو۔ تمہیں سوچنے میں وقت بھی تو زیادہ لگتا ہے نا، تبھی ہمیشہ تم ہاشم خان سے 2 قدم پیچھے ہی رہتے ہو۔ ہاشم نے طنزیہ مسکرا کر چڑھنے والے انداز میں کہہ کر اس کا کندھا تھپکا تھا۔ گڈ نائٹ مائی سویٹ فرینڈ۔ ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ جمال آغا کے سرخ چہرے کو دیکھ کر وہ بولا اور پھر اپنا کوٹ جھاڑ کر پلٹا تو اگلے ہی پل اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ پھر اس سپاٹ چہرے کے ساتھ واپس کار میں بیٹھا اور فوراً کار آگے بڑھا دی تھی۔ جمال آغا نے نفرت سے اس کی دور ہوتی کار کو دیکھا۔ اس کی باتوں نے جمال آغا کے زخموں پر نمک چھڑکا تھا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں ہاشم خان۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو ہاشم کے بھاری ہاتھ کا مکہ یاد آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہونٹ کے کونے کو چھوا اور وہاں سے اب بھی خون نکل رہا تھا۔ سرد نگاہوں سے اس نے اپنے ہاتھ پر لگے خون کو دیکھا، پھر اسے گالیاں بکی اور پھر اپنی کار میں جا کر وہ بھی وہاں سے نکل گیا۔ کمرے کی خاموشی میں گانا بج رہا تھا۔ نور کھلی کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی جبکہ آبی بیڈ پر نیم دراز تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی جہاں رات کے 11:40 تھے۔ پھر نور کی پشت کو دیکھا جو مگن سی باہر دیکھتی گانا سن رہی تھی۔ آبی بیڈ سے اٹھی، سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر گانا بند کیا اور پھر نور کی طرف بڑھی۔ اوئے محبت کی ماری دیوانی بی بی، ہوش میں آ جاؤ اب۔ وہ نور کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تھی۔ نور ایک دم چونک کر اسے دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر آنکھیں گھما کر بولی، کیا خوبصورت شے ہے محبت، نہ پوچھیے۔ کیا خوبصورت شے ہے محبت، مت پوچھیے۔ اس میٹھے میٹھے درد کی لذت مت پوچھیے۔ ہائے ربا یہ محبت، ہوش میں آ جاؤ لڑکی، کیا ہو گیا تمہیں؟ آبی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ بولی، جب تمہیں محبت ہوگی نا تب تم بھی ہوش کھو بیٹھو گی۔ نور تو خواب کی سی کیفیت میں بولی تھی۔ آج اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ ابھی تو تم ہوش میں آؤ اور ذرا گھڑی پر نظر کرم فرماؤ۔ آبی تب کر بولی تو اس کی بات پر نور نے چونک کر گھڑی دیکھی۔ 12 بجنے میں 10 منٹ رہتے تھے۔ ہائے اللہ، اتنا ٹائم گزر گیا۔ نور نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، چلو اب جلدی سے گفٹ لو اور بھاگو چڑیل یہاں سے۔ آبی کے کہنے پر وہ جلدی سے بھاگ کر الماری کی طرف گئی۔ اندر سے خوبصورت سا ایک پیک باکس نکالا۔ اس میں شہریار کی فیورٹ پرفیوم تھی جس کی خوشبو ہمیشہ ماہنور کے حواسوں پر چھائی رہتی تھی، جو ہر وقت اسے اس شخص کی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر آبی کو دیکھا اور بولی، یار مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر گیا تے لینے، جاؤ جلدی اور وش کر کے گفٹ تو لالا کو، انہوں نے فدا ہو جانا ہے تم پر۔ آبی نے آنکھ مار کر کہا، بس کرو، ہو ہی نہ جائے وہ مجھ پر فدا۔ اچھا تم جاؤ بھی تو، 12 بجنے والے ہیں۔ آبی نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا تو وہ بولی،
دعا کرنا تمہارے جلاد بھائی سے بچ جاؤں آج میں۔ نور کی بچی، بھاگو اب یہاں سے، جاؤ۔ آبی سے گھر کر آگے بڑھی تو وہ جھٹ سے دروازہ بند کرتی بھاگ گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی آبی مسکرانے لگی اور بولی، یہ نور بھی نا بالکل پاگل ہے۔ وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی اور دوسری طرف نور نروس سی ہو کر شہریار کے روم کے باہر کھڑی تھی۔ پھر ایک لمبی سانس کھینچ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ تبھی اس کی بھاری آواز اس کے کانوں میں پڑی، آ جاؤ۔ نور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اس نے سامنے بیڈ کو دیکھا تو وہ بیڈ خالی پایا۔ پھر کمرے میں نظر دوڑائی تو شہریار الماری کھولے کپڑے ادھر سے ادھر کر رہا تھا۔ نور نے اس کی پشت کو دیکھا، وہ پلٹنے لگا تو نور نے جلدی سے گفٹ والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ آپ کی برتھ ڈے ہے نا آج؟ ہاں ہے تو ہیپی برتھ ڈے شہریار۔ اس نے مسکرا کر گفٹ والا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں نور، وہ سنجیدگی سے کہتا دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہوا۔ پر میں آپ کے لیے بہت دل سے آپ کے لیے یہ گفٹ لائی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر گفٹ کو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ وہ الماری سے ایک شرٹ نکال کر بیڈ پر رکھنے لگا، جبکہ ماہنور اس کی بات کو اگنور کرتی جانے کے لیے پلٹنے لگی۔ تبھی شہریار نے جھٹکے سے اس کا بازو تھام لیا۔ میں نے کہا اسے لے کر جاؤ تم۔ نہیں، نور نے نہ میں سر ہلا کر مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی پیشانی پر بل پڑے اور بولا، کیوں نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نہ لے کر جاؤ۔ کیونکہ میں اسپیشلی آپ کے لیے لائی ہوں اور آپ کو یہ لینا پڑے گا، اور اگر نہیں چاہیے تو پھینک دیجیے گا، پر میں واپس نہیں لوں گی۔ نور نے اسی کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، دیکھو ہر وقت کی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ ہاں بالکل صحیح تو کہہ رہے ہیں آپ، اس لیے خاموشی سے اس گفٹ کو آپ قبول کر لیں۔ وہ مسکرا کر بولی تو شہریار نے اس سے گھورا تھا، آج تو محترمہ کے انداز ہی بدلے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جاؤ یہاں سے۔ شہریار نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ میں تو جا ہی رہی تھی پر آپ نہیں روک لیا، وہ چڑھانے والے انداز میں کہتی مسکرانے لگی۔ ماہنور گیٹ آؤٹ ناؤ۔ شہریار نے غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا نا جا رہی ہوں، بس کریں آپ۔ وہ مدھم سے مسکرا کر پلٹی۔ اس کا پرسکون انداز شہریار کو مزید غصہ دلا رہا تھا۔ کمرے کے دروازے تک جا کر اس نے گردن پھیر کر شہریار کو دیکھا اور پھر بولی، گڈ نائٹ منگیتر صاحب۔ وہ ہنسی دبا کر شرارت سے بولی اور شہریار نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس قسم کی باتیں کر کے اس کا بلڈ پریشر ہائی کر رہی تھی۔ وہ غصے سے آگے بڑھا پر اس سے پہلے ہی وہ ہنس کر دروازہ بند کرتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ شہریار غصے میں واپس پلٹا، سائڈ ٹیبل سے گفٹ اٹھا کر کھڑکی کی طرف بڑھا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے گفٹ کو کھلی کھڑکی سے باہر پھینک دینا چاہا پر ایک دم سے اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے نیچے کیا اور ایک نظر اس پیکٹ پر ڈالی، پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ الماری کی طرف بڑھا اور ہاتھ میں پکڑا گفٹ اندرونی دراز میں رکھ کر اسے لاک کر لیا۔ پھر ایک لمبی سانس کھینچ کر الماری بند کرتا صوفے پر بیٹھ کر اپنی دکھتی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ کوئی آیت، کوئی جادو، کوئی تعویذ لا دو مجھے، کوئی آیت، کوئی جادو، کوئی تعویذ لا دو مجھے، عمر بھر اس کے ساتھ رہنا ہے اب۔ سنہری دھوپ تلے لان میں رنگ برنگے پھولوں کے بیچ وہ کانچ جیسی لڑکی کینوس پر برش پھیر رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو کر اس کے کام کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا برش تبھی ایک دم کو رکا تھا، مگر نظریں اب بھی پینٹنگ پر جمی تھی۔ برش کو ہاتھ میں تھامے وہ تفصیل سے اپنی مکمل کی گئی پینٹنگ کو مگن سی ہو کر دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی کینوس پر پینٹ اس خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ انتہا کا حسین چہرہ تھا وہ، روشن پر نور آنکھیں، مغرور کھڑی ناک، شفق کی لالی لیے گال، گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ اور سیاہ ناگن جیسے بال، جس کی ایک لٹ اس کے گلابی گالوں کو چھو رہی تھی۔ بے حد خوبصورت مگر ادھورا چہرہ۔ اس نے صرف چہرے کی ایک سائڈ پینٹ کی تھی، اور جس انداز میں وہ اس پینٹنگ کا جائزہ لے رہی تھی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے اسے مکمل کر چکی ہے۔ تبھی وہ سوچنے لگا کہ اس نے اس حسین چہرے کو ادھورا کیوں پینٹ کیا؟ اگر وہ اسے مکمل کرتی تو وہ پینٹنگ ایک خوبصورت شاہکار بن سکتی تھی۔ وہ ایک قدم اور اس کے قریب آیا اور پھر اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، اس قدر حسین، اس قدر خوبصورت چہرہ مگر ادھورا کیوں ہے یہ؟ وہ گھمبیر آواز ناظری کے سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ ایک دم کانپ اٹھی۔ اس کا ہاتھ میں پکڑا برش نیچے گر گیا۔ وہ فوراً پلٹی تو اپنے چہرے سے بالکل قریب اس نے اس خوبصورت چہرے کو دیکھ لیا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر اس کا دل باہر آنے کو تیار تھا۔ وہ جلدی سے چند قدم پیچھے ہوئی۔ اس کے نیلے نین حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگے کہ ان کے گھر میں کیسے آ گیا۔
شاید وہ بھول رہی تھی کہ تابین بھی اسی گھر میں رہتی ہے اور وہ اس سے ملنے کے لیے کبھی بھی آ سکتا تھا۔ وہ روکنے والی ہوتی کون ہے؟ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ نازلی نے خوف سے پوچھا تو وہ بولا، آپ کے لیے۔ نہیں، چلے جائیں یہاں سے آپ۔ وہ ارد گرد نظر دوڑا کر بولی، جبکہ وہ خوف کے حصار میں قید ان نیلی آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ چلا جاؤں گا، مگر تمہیں لے کر۔ کیا میرے ساتھ چلو گی؟ ہاشم خان! نازلی نے گھور کر اس شخص کو پکارا تھا۔ واہ، آپ کے لب اور ہمارا نام! آج پہلی بار مجھے اپنا نام اتنا اچھا لگا۔ ہاشم مدھم سے مسکرا کر بولا تھا۔ اسے نازلی کے منہ سے اپنا نام سن کر بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے انداز پر نازلی کا چہرہ لال ہوا۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں۔ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہاشم نے مسکرا کر کہا، پر اس کا لہجہ بلا کر ضدی اور اٹل تھا۔ نازلی تو مٹھیاں بیچ کر رہ گئی۔ اسے اس قدر غصہ کبھی نہیں آیا تھا جتنا وہ اس شخص اسے دلا رہا تھا۔ اس کے لال چہرے کو دیکھ کر ہاشم نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری نازلی غصے میں اس قدر حسین لگتی ہے۔ اس نے میری نازلی پر زور دیتے ہوئے کہا تو نازلی کے گال دہک اٹھے، اور اب تو ویسے بھی اس چہرے کے تمام رنگ دیکھنے کو ملیں گے۔ کیوں، ٹھیک کہا نا؟ وہ مسکرا کر اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ اس کی بات پر نازلی کا دل کانپنے لگا تھا۔ کتنا جنونی انداز تھا اس شخص کا۔ اوہو، تمہیں بتایا تو تھا نا، یا بھول گئے تم؟ بالکل ویسے ہی جیسے ہماری پہلی ملاقات بھولی ہوئی ہو نا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں کرنا، آپ پلیز میرا پیچھے چھوڑ دیں اور مجھے معاف کر دیں۔ اس کا دل ڈر رہا تھا، پر اس نے اپنا لہجہ مضبوط کر کے دل کی بات کہہ ڈالی۔ اوکے، تم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو، پھر تمہیں معاف کر دوں گا۔ ہاشم کے خوبصورت چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ اور اس کی سیاہ آنکھوں میں شرارت تھی۔ اف، وہ بالکل جادوگر شخص تھا۔ اس کے انداز میں وہ اتنا دل دھڑکا دینے والا لگ رہا تھا کہ اگر نازلی اپنا ڈر بھلا کر ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتی تو ضرور اپنا دل ہار بیٹھتی، پر وہ لڑکی بے چین نظروں سے ارد گرد دیکھنے میں مصروف تھی کہ اگر ہاشم خان کو اس کے ساتھ کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا اس کا۔ یہ لیں، معاف کر دیں مجھے۔ اس کی بات پر وہ فوراً ہاتھ جوڑ کر بولی تھی، اب آپ جائیں اور کبھی واپس مت آئیے گا پلیز۔ اس کے انداز پر ہاشم کا دل کیا کہ اسے اپنے دل میں چھپا لے۔ وہ لڑکی اس کی سانسوں میں بس گئی تھی۔ وہ کیوں کر اسے چھوڑ دیتا؟ اس گڑیا کے ساتھ تو اس شہزادے کی اب سانسیں جڑ چکی تھی۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مگر یاد رکھنا کہ جب تک تمہیں یہاں سے لے کر نہیں جاتا تب تک واپس آنا ہی پڑے گا۔ وہ اب کی بار سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ میں آپ ہی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ نازلی نے اس کی باتوں سے تنگ آ کر اسے دھمکی دی، اور اس کی بات پر ہاشم کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی معصوم سی دھمکی پر ہاشم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ سیاہ دلکش آنکھیں نازلی کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دل میں اتار رہی تھی۔ وہ ایک دم اس کی طرف بڑھنے لگا تو نازلی فوراً ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اسے 2 قدم کے فاصلے پر رک کر اسے دیکھ کر بولا، تم شوق سے اپنی بہن کو سب کچھ بتاؤ، پر کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ تمہاری بات مان لے گی؟ وہ ان دونوں بہنوں کے رشتے سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے کھڑی یہ پاگل لڑکی تابین سے بہت محبت کرتی ہے، مگر تابین کو اس سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ اس کی بات پر ان نیلی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ وہ شخص ان بہنوں کے تعلق کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، اب وہ اس سے آگے اور کیا کہتی؟ وہ نظر جھکا کر سائڈ سے ہو کر جانے لگی جب اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے جو آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہو، اور ایسے لوگوں کے پیچھے خود کو بے مول مت کرو۔ تم بہت قیمتی ہو، تم ہاشم خان کے لیے بہت قیمتی ہو، اور جو چیز ہاشم خان کے لیے قیمتی ہو اسے بے مول ہوتے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے مدھم آواز میں اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ نازلی کی جھکی آنکھوں میں ایک دم نمی جمع ہونے لگی، جانے کیوں پر اس شخص کی باتیں سیدھے اس کے دل پر لگ رہی تھی۔ شاید وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کے دماغ میں سوچ آئی، پر اگلے ہی پل وہ جلدی سے سر جھٹک گئی۔ وہ کون سا اس کا خیر خواہ تھا جو اس کی باتوں کو دل پر لیتی؟ جب سے ملا تھا تب سے اس نے نازلی کے دل کو خوف کے حصار میں جکڑ کر رکھا تھا۔ تو پھر اس کے کہنے پر وہ کیوں اپنے سے منہ موڑتی؟ کیسے اپنی کوئی پرواہ نہ کرتی؟ اس کے پاس صرف چند ہی تو رشتے تھے، پھر وہ انہیں کیسے کھو بیٹھتی؟ نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں آپ۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا تو ہاشم نے ایک نظر اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھا اور پھر بولا، تمہاری یہ حسین مگر ادھوری پینٹنگ جلد مکمل ہوگی۔ اس کے سونے مانی انداز پر نازلی نے چونک کر نظریں اٹھائی
اس شخص کے الفاظ اسے بہت کچھ سمجھا رہے تھے۔ اس نے سر جھٹک کر پیچھے دیکھا تو دور سے تابین ان کی طرف آ رہی تھی۔ اب تو نازلی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، آپ ہی آ رہی ہیں یہاں پر۔ اس نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا، تم تو اپنی آپ ہی کو سب کچھ بتانے والی تھی نا، تو اسے آ لینے دو، اچھا ہے کہ وہ سب کچھ جان جائے۔ ہاشم پرسکون سے مسکراتا نازلی کی حالت دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دینا پلیز، اس نے مدھم آواز میں کہتے ہوئے نم آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم نے جب اس کی نیلی جھیل جیسی آنکھوں میں دیکھا تو اگلے ہی پل آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ تابین ان کے قریب آ کر بولی، کچھ نہیں، میں نے تو ان کی پینٹنگ کی تعریف کی تو محترمہ ڈر کے مارے اچانک پلٹی تو ان کا پاؤں مڑ گیا، میں نے انہیں تھام کر گرنے سے بچا لیا تھا۔ ہاشم نے اطمینان سے جواب دیا، جبکہ نازلی چہرہ پھیر کر خاموشی سے آنسو بہاتی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ او اچھا، چلو۔ تابین نے سرسری سی نگاہ نازلی کی پشت کو دیکھا اور پھر ہاشم کا بازو تھاما۔ ہاں چلتے ہیں۔ وہ ایک نظر نازلی کی پشت پر ڈالتا تابین کے ساتھ جانے کے لیے پلٹا تھا۔ کار سٹارٹ کرتے اس نے دور سے اس سنہری روپ والی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، پر وہ جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہوگی۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی کہ وہ اپنے ہر پیارے کو آنسو کا تحفہ دیتا تھا، پر وہ کیا کرتا، وہ ایسا ہی تھا، محبت میں جنونی، اپنی ضد کا پکا، اپنے فیصلوں کا اٹل۔ نازلی آنسو پوچھتی چیزیں اٹھا کر اندر کی طرف بڑھی۔ اس نے اب سوچ لیا تھا کہ اس پاگل شخص کو اور برداشت نہیں کرے گی۔ وہ کل ہی جا کر آنی کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی اور پھر آگے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔